بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. محترم حاضرین علماء کرام اور آج کے اس پروگرام میں ملک کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے تشریف فرما ہے. علماء کی کثیر تعداد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں ہم سے کہلوائے جس سے سب سے پہلے مجھے فائدہ ہو اور انشاءاللہ العزیز اس کا نفع عام ہو. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ نے دیگر ڈھیر ساری مخلوقات بنائی ہیں، مگر عام مخلوق میں اور انسان میں ایک بڑا فرق رکھا، ایک بڑا امتیاز رکھا. آپ دیکھتے ہیں ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، بہت بڑا جانور ہے ہاتھی. گھوڑا دیکھ لیں آپ، بڑا جانور ہے. شیر دیکھ لیں جنگل کا راجا کہلاتا ہے. مگر یہ جانور لباس کی نعمت سے محروم ہے. مگر اللہ نے ہم انسان کو لباس کی بڑی نعمت سے نوازا. اس طرح سے اور جانور کو آپ دیکھ لیں، ان جانوروں کو اللہ نے عقل اور شعور نہیں دیا، اگر ہم انسان کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، علم دیا. تو ظاہر ہے کہ دوسری مخلوقات سے اللہ نے ہمیں ممتاز بنایا ہے، تو یقیناً اللہ کا منشا کچھ نہ کچھ امتیاز رکھتا ہے کہ یہ بندہ کچھ ممتاز کام کرے گا. آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی لکش نہ ہو. میرے ہاتھ میں یہ مائک ہے، اس مائک کا ایک لکش ہے. مقصد کیا ہے؟ آواز کو دور تک پہنچانا. یہ ہمارے اوپر فین ہے، لائٹیں لگی ہیں. اس لائٹ کی بنانے والی کمپنی نے کس لیے لائٹ کو بنایا ہے؟ روشنی دینے کے لیے. جب تک یہ روشنی دینے میں سفل ہے، کامیاب ہے، ہم لوگ اس کو نیچے نہیں بلکہ اپنے سر کے اوپر لگاتے ہیں. اور یہی لائٹ جب فیوز ہو جائے، وہ اپنے مقصد میں فیل ہو جائے، تو ہم اسے اپنے سر کے اوپر لگا کے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. اسے وہاں سے نکال کر کہاں ڈال دیتے ہیں؟ ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، کچرے دان، کوڑے دان میں ڈال دیتے ہیں. جس طرح سے لائٹ کی بنانے والی کمپنی نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو، اس مائک کی بنانے والی کمپنی نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اس کو، ویسے ہم انسان کی بنانے والی کمپنی نے، انجینئر نے بھی ہم انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دو لفظ میں اللہ نے پورے مقصد حیات کو بتا دیا. اور خالی اتنا نہیں بتایا کہ تمہیں اچھائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار بھی بتایا. قرآن مجید جیسی کتاب ہمیں عطا فرمائی اور کہا یہ کتاب ایسی ہے، کتاب انزلناہ، میں نے اسے نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اتارا ہے، لتخرج الناس، تاکہ تم لوگوں کو نکالو کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیرے سے، الی النور، روشنی کی طرف. یہاں پر غور کیجئے، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں تم اس کتاب کی مدد سے نکالو. کس کو نکالو؟ مسلمان کو نکالو یا انسان کو نکالو؟ لتخرج الناس، ناس ہے، ناس کا معنی ہے انسان. انسان میں سب شامل ہے، جاہل، عالم، عورت، مرد، مسلم، غیر مسلم، آستک، ناستک، جتنے انسان ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہیں.
تو اب ہم مسلمانوں کا کام گویا یہ ہوا کہ یہ جو قرآن ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ جو دین ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس دین کو لے کر، اس دین کو سیکھ کر، قرآن کا علم لے کر پوری انسانیت پر کام کرنا ہے، پوری انسانیت پر محنت کرنا ہے۔ ابھی میں سیڑھی چڑھ رہا تھا، آپ میں سے کسی صاحب نے ایک حدیث کو پڑھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے وہ راستے میں مجھے یاد دلایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے انسانیت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ویسے ہی رسالت کا سلسلہ بھی انہی سے شروع ہوا، مگر رسالت کا سلسلہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گیا، انسانیت کا سلسلہ روکا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جتنے پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں، جتنے پیغمبروں کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، ان پیغمبروں میں سے کوئی ایک پیغمبر کا نام یہ بتائیے کہ پیغمبر ہونے کے بعد وہ اپنی آفس میں بیٹھے رہے ہوں گے یا اپنی مسجد میں بیٹھے رہے ہوں گے کہ کون سے لوگ میرے پاس آئیں گے تب میں اللہ کا دین بتاؤں گا، کوئی ایک کا نام بتائیے۔ نہیں ملے گا آپ کو لسٹ میں، پوری تاریخ میں نہیں ملے گا کسی ایک کا نام۔ سب کا نام اس لسٹ میں ملے گا کہ نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد نبیوں نے، رسولوں نے اپنے گھر سے اپنا پیر باہر نکالا اور قوم تک پہنچے، ان کو بتایا، ان کو سمجھایا، ان کو سکھلایا، خود گئے ہیں، قوم کا انتظار نہیں کیا کہ وہ آئیں گے تب ہم دین بتائیں گے اور نہیں تو ہم بیٹھے رہیں گے۔ ایسا ہوا کیا؟ نہیں۔ تو اب اس مشن کے اور اس سنت کے وارث کون ہیں؟ ہم جماعت علماء۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں۔ تو وارث ہونے کی نسبت سے ہم لوگوں کو دین سیکھ لینے کے بعد، علم حاصل کر لینے کے بعد ہمیں کسی ایک جگہ پر جمع رہنا چاہیے یا لوگوں تک پہنچنا چاہیے؟ خود ہی پہنچنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ میری آواز سمجھ رہے ہیں یا جنہیں میں سمجھا پا رہا ہوں، اتنے میں سے کون کون لوگ ہیں جو دین پہنچانے کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے؟ ہاتھ میں کوئی نہیں۔ اچھا، کون لوگ گھر سے نکلیں گے دین پہنچانے کے لیے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جس ملک میں ہم آپ رہے ہیں، اس ملک کی عوام کا، چاہے عوام میں کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ان کا آپ صاحب علم پر حق ہے۔ اگر آپ نے ان کو دین نہیں پہنچایا، وہ دین سے محروم رہ گئے اور اللہ کے پاس گئے، اللہ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے، آپ کے لیے جنت کے فیصلے اگر کیے، اگر اس دن کو مقدمہ کر دے، کیس کر دے، یا اللہ یہ میرے گاؤں میں رہتا تھا، میرے ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، میری گاڑی میں سواری کرتا تھا، میری دکان سے سامان لیتا تھا، میں اس کی دکان سے سامان لیتا تھا، آتا جاتا تھا، مگر پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارا بھی ہے، میرا بھی ہے، اسلام تمہارا بھی ہے، میرا بھی ہے، قرآن تمہارا بھی ہے، میرا بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بھی پیغمبر ہے، میرے لیے بھی پیغمبر ہے۔ اگر ایک مرتبہ کہہ دیا ہوتا تو میں بھی مسلمان بن کر کے آتا۔ اگر وہ یہ مقدمہ کر دے تو ہم لوگ وہاں پر پھنسیں گے کہ نہیں پھنسیں گے؟ تو وہاں پر پھنسنے سے بچنے کے لیے ہم کو یہیں پر کام کرنا ہوگا، حجت پوری ہو جائے، حجت کام ہو جائے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب کو، آپ اپنے مدعو کو جو ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم ہیں، ان کو اتنی بات، اتنے طریقے سے سمجھا دیں کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ حق بات تو یہی ہے، سچ بات تو یہی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے الگ بات، لیکن آپ سمجھا دیں، حجت پوری کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہماری آپ کو پکڑ نہیں کرے۔
دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ہفتہ کے روز سنیچر کو مچھلی کا شکار پکڑنے سے اللہ نے منع کر دیا. تو وہاں پر 3 جماعت بنی. ایک جماعت وہ جو کھلا شکار کر رہی ہے، یعنی وہ لائن بنا لیا مچھلی کے آنے کا، پانی کے آنے کا، اور جیسے ہی شام ہوتی تھی تو وہ گھیر دیتے تھے. ایک جماعت وہ جو منع کرتی تھی کہ ایسا کام مت کرو. اور ایک تیسری جماعت تھی جو سائلنٹ موڈ میں تھی، نہ وہ شکار کرتی تھی جماعت اور نہ وہ روکنے کا کام کرتی تھی. اللہ نے وہاں پر جو نتیجہ بتایا، خلاصہ بتایا ہے کہ روکنے والی جماعت کو اللہ نے بچایا اور باقیوں پر عذاب لایا. غرض یہ ہے کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیں گے تو من جانب اللہ، پکڑ سے، عذاب سے ہم بچیں گے انشاءاللہ. اور اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کریں گے، من جانب اللہ ہمارے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی، زمین تنگ ہو جائے گی اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں کیا ہوگا اللہ اعلم. غرض یہ ہے کہ ہم تو بھارت میں الحمدللہ اپنے غیر مسلم برادران میں بھی کام کرتے ہیں اور بڑے سلیقے سے ان کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ ہم 2-2-4 کی طرح، جس سے آپس میں نفرت بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ ہم سے دور بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات بالکل سچ کہہ رہے ہیں. انہیں ہم بتاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہم اور آپ بناتے ہیں تو ہمارے آپ کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ چائے بنائیں اور کوئی سوال کرے بھائی چائے کس لیے بنا رہے ہیں، تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ پینے کے لیے. کوئی آدمی گھر بنائے، کوئی سوال کرے گھر کس لیے بنا رہے ہیں؟ رہنے کے لیے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. ویسے ہی اگر ہم انسان اپنے مالک سے پوچھے، اے مالک تم نے ہم انسان کو کیوں بنایا، اس کا بھی جواب ایسے ہی ایک لائن میں ہونا چاہیے. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اس کے حکموں کا پالن کرنے کے لیے. اللہ کی معرفت ہوگی تبھی حکموں کی اطاعت ہوگی. اگر معرفت سے محروم رہیں گے تو حکموں کی اطاعت کیسے کریں گے؟ پہلے پہچان تو ضروری ہے. اب ہمارا جو یہ طبقہ ہے جو ایمان اور اسلام سے محروم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر میں خدا ہے، مٹی میں خدا ہے، آگ میں خدا ہے، جھاڑ میں خدا ہے، پہاڑ میں خدا ہے، جانور میں خدا ہے. آپ میں بھی بھگوان، ہمارے اندر بھی خدا ہے. اسی لیے وہ جس چیز کی چاہتے ہیں وہ پوجا کر لیتے ہیں. اور ان کی آواز ہوتی ہے جتنے کن کر اتنے شنکر. وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کہ کن کن میں ہے شنکر، یعنی دنیا کی ہر چیز میں خدا کا جز حلول کیا ہوا ہے. اب ایسے لوگوں کو ہم سمجھاتے بڑی محبت سے، کہتے کہ بھائی دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے، آپ لوگ بتائیے. موبائل. اس موبائل کو اللہ نے بنایا یا اللہ کا بندہ کوئی انجینئر نے بنایا؟ انجینئر نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا. اسے کوئی انجینئر نے بنایا. جس انجینئر نے اس موبائل کو بنایا ہے اس انجینئر کا کوئی بھاگ، کوئی پارٹ، کوئی جز، کوئی حصہ اس میں ہے کیا؟ پھر کون سی چیز ہے جو اس انجینئر کی اس میں ابھی بھی موجود ہے؟ اس کی کاریگری، اس کی فنکاری. کہ اس موبائل میں انجینئر کا کوئی پارٹ لگا ہوا نہیں ہے، لیکن موبائل کو دیکھ کے اس کی کاریگری یاد آتی ہے، اس کا ہنر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی کلاکاری اس میں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے اس موبائل کے انجینئر کا کوئی پارٹ اس میں نہیں ہے بلکہ اس کی کاریگری اس سے جھلکتی ہے، ویسے ہی اس کائنات کا بنانے والا اور کائنات کے ذروں کو بنانے والا، اس کا کوئی پارٹ، کوئی جز، کوئی حصہ، کوئی بھاگ کائنات کی چیزوں میں پیوست نہیں ہے، گھسا ہوا نہیں ہے، حلول کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ کائنات کے تمام ذرے ذرے سے اس کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. جسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنے نشانیاں اس سنسار میں کائنات میں بھی دکھلائیں گے اور تمہاری ذات میں بھی دکھلاتے رہیں گے جب تک کہ حق واضح نہ ہو جائے. اب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی ذرا غور کیجیے، یہ جو ہمارا سندر سندر چہرہ ہے، اس چہرے میں سب سے بیچ میں ہماری ناک اونچی بھی ہے اور سینٹر میں بھی ہے. جب ہمارے
کے پیٹ میں اس کا ڈیزائن کیا، اس وقت ہم میں سے کوئی آدمی آویدن لکھ کے نہیں دیا تھا کہ اللہ اے مالک میری ناک سیدھی بنانا، میرا کلر وائٹ بنانا، دیے تھے لکھ کر کے؟ نہیں، اس نے اپنی مرضی سے بنایا۔ جس مالک نے اپنی مرضی سے ہمارا یہ چہرہ بنایا، ڈیزائن کیا، وہ چاہتا تو ناک کے لیول میں پیشانی کے بال سے لے کے داڑھی کے ٹھوڑے تک، یہاں تک ایک دم برابر پلاسٹر کر دیتا تو ہم لوگ کیسے دکھتے؟ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس مالک کی قدرت دیکھیے کہ اس مالک نے بیچ میں ہمارا جو چہرہ بنایا ہے، ناک بیچ میں بنایا، اوپر میں ماتھا بنایا، پیشانی، اس کی ہڈی کو چوڑی بھی کیا اور لمبی بھی کیا، نیچے گال بنایا، دونوں ہڈی کے بیچ میں تاک بنایا، تاک میں گولی فٹ کیا اور اندر وائرنگ فٹ کیا۔ گولی بہت نازک ہے تو سامنے میں پردہ لگایا اور پردے میں چھوٹے چھوٹے جھالر لگائے اس مالک نے۔ الحمدللہ، یہ اس کی کاریگری میں ہی تو اور کیا ہے۔ اب غور کیجیے اپنے ہاتھ کیا، تو مالک اگر چاہتا تو ہمارے بازو سے لے کر کے انگلی کے آخری سرے تک ایک لمبی ہڈی بنا دیتا، ایک ہی لمبی ہڈی ہوتی تو ہم لوگ اپنے ہاتھ کو موڑ سکتے تھے؟ نہیں۔ مٹھی بند کر سکتے تھے؟ نہیں۔ لیکن اس مالک نے اپنی قدرت سے ہمارے بازو بنائے، موٹی لمبی ہڈی بنایا، پھر ہمارے کہنی بنائے، پھر لمبی ہڈی بنایا، پھر ہمارے کلائی بنائے، اور کلائی میں ہتھیلی بنا کر کے اس میں انگلی بنایا، انگلی میں چھوٹا چھوٹا پور لگا دیا۔ یہ اس مالک کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ میرے بھائی، جس مالک نے اس دھرتی کو بنایا، جس مالک نے بغیر پیلر اور کھمبے کے اتنا بڑا آسمان تان دیا، جس مالک نے ایک سورج سے پورا سنسار چمکایا، پوری دنیا چمکایا، اس مالک نے اپنی معرفت کے لیے ہم کو اس دنیا پر بھیجا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے یہ پورے سنسار بنایا ہے، تم مجھے جانو، مجھے پہچانو۔ اب کسی بھی شخص کو، کسی بھی ذات کو پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ دو تین ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، اگر آپ لوگوں کو مجھے جاننا ہے کہ میں کون ہوں، تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا آپ بتائیے آپ کون ہیں۔ لیکن اگر میں نہ رہوں آپ کے پاس تو آپ میرے جاننے والے جو ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر وہ بھی میرے جاننے والے بھی نہ ہوں تو تیسری اور آخری بات شکل یہ ہوتی ہے کہ جن کو جاننا ہے انہوں نے کچھ لکھا ہے کیا، کچھ بولا ہے کیا، ان کی کوئی تحریر یا تقریر موجود ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر، سمجھ کر ہم جان سکتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے مالک کو جاننا ہے جس نے زمین بنائی ہے، تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم نمبر ڈائل کریں، اے اللہ تو بتا کون ہے۔ لیکن ڈائریکٹ اگر ہماری بات چیت نہیں ہوتی ہے، نہیں پتا، ہم نہیں سمپرک کر پاتے ہیں، تو ان کو سب سے اچھے طریقے سے جاننے والے انبیاء کی جماعت ہے جن سے ہم پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی ہے نہیں ہمارے بیچ۔ تیسری شکل بچتی ہے کہ کچھ کہا ہے، کچھ لکھا ہے، کچھ بھیجا ہے، تو شریعت کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، پیغام کی شکل میں اس مالک نے ہر زمانے میں بھیجا بندوں کے لیے، وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کر، سمجھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا رچیتا، ہماری تخلیق کرنے والا کریٹر کون ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، ہم جان سکتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ نے اس ایک کا تعارف کرایا، لم یلد ولم یولد، وہ اجنما ہے، اس کا جنم نہیں ہوتا۔ جو اللہ ایک ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کا جنم نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی پر وہ ختم نہیں ہوگا، وہ مرے گا نہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ اگر دیکھنا چاہے یہاں سے نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کا درشن کرنا چاہتا ہوں، آپ درشائیے کیسے ہیں؟ کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔
جب بہت ضد کیا تو اچھا ٹھیک ہے آؤ، میدان میں بلایا، جیسے ہی ایک پرکاش، ایک روشنی چمکی، ظاہر ہوئی خر موسیٰ صاعقہ، جو شخص تو اس مالک کی خوبی یہ ہے، اس کے پہچان میں سے یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا یہ بات جس طرح سے قرآن مجید میں ہے، ہم جس حلقے میں رہتے ہیں ہندو برادری، ہندوؤں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ کتابیں ہیں جس میں ہمارے مارگ درشن کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کچھ پیغام ہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی اس طرح کے صفات ملتے ہیں۔ وید میں ہے نا، یجروید کے اندر ہے، نہ ممار نہ جڑیت ہے، وہ ایشور نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ اس کو موت آتا ہے۔ اور بھگوت گیتا ہمارے ہندو بھائی خوب پڑھتے ہیں اس کو، بلکہ ہمارے بھارت میں پارلیمنٹ میں جب شپت دلائی جاتی ہے تو اسی کتاب پر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، گیتا پر۔ اس گیتا میں ہے یو مامجمنادیم چاویتی لوکا مہیشورم اسموڑسا مردیشو سروا پاپہ ہی پرمچتے، کہ وہ اجنما ہے، اس کا جنم نہیں ہوتا، اجنما ہے یعنی پیدا نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اب ویکتم ویکتی ماں پڑھنا مڑیتے ماں مبتھایا برہمبھاوا مجانتو مما میرا منوتمم، کہ وہ اوناشی ہے اور نراکار ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ تین بات میں نے آپ کے پاس رکھی، بس بات ختم کر رہا ہوں میں، کیونکہ بڑے ہمارے اکابر موجود ہیں۔ تین بات کہ جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوتا، خاص پہچان یہ ہے کہ مرتا نہیں، خاص پہچان یہ ہے کہ دکھتا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید سے بھی اور سناتن دھرم کی کتابوں سے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے۔ اب ذرا پوچھیے آپ اپنے مخاطب سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو بولیے، ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دکھائی دیے تھے کہ نہیں دکھائی دیے تھے؟ اب ہمارے بیچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی پنڈت جی یہ کہے، کوئی برہمن یہ کہے، یا کوئی مفتی صاحب یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے، تو آپ بتائیں یہ بات صحیح ہوگی؟ کیوں صحیح نہیں ہوگی بھائی؟ اس لیے صحیح نہیں ہوگی کہ خدا کے جو صفات بتائے گئے ہیں وہ صفات ان میں نہیں ہے۔ اگر ان میں یہ صفات ہوتے تو ہوتے خدا، ان میں یہ صفات نہیں ہے، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں شری رام چندر جی کو، شری کرشن جی کو۔ شری رام چندر جی کے پتا جی کا نام تھا راجا دشرتھ، ان کی بیوی کا نام تھا سیتا۔ اب اگر واقعی ان کے والد تھے، بیویاں تھیں، تو شری رام چندر جی کا بھی جنم ہوا ہوگا، وہ اپنے زمانے میں دنیا والوں کو دکھائی دیے ہوں گے کہ نہیں دکھائی دیے ہوں گے؟ اب ہمارے بیچ شری رام چندر جی ہیں کیا؟ اب اگر کوئی مولانا صاحب یہ کہے کہ شری رام چندر جی اللہ ہے، یا کوئی پنڈت جی یہ کہے کہ شری رام چندر جی خدا ہے، تو آپ بتائیں یہ بات صحیح ہوگی یا نہیں؟ ہاں، اللہ کے صفات ان میں نہیں ہے، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر جب یہ خدا نہیں ہے تو ہے کون؟ یہ پوچھتے ہیں لوگ جن کے سامنے ہم لوگ بات رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات رہتی ہے، یعنی ہم تو ابھی تک ان کو خدا مان رہے تھے، اب انہوں نے ایسا فارمولہ پیش کیا کہ یہ تو خدا کے لسٹ سے ہی نکل گئے۔ اب ان کے دل میں یہ بات گھومتی رہتی ہے کہ جب یہ خدا نہیں ہے تو ہے کون؟ تو ہم داعی لوگوں کا کام ہے کہ ان کو مطمئن بھی کریں۔ ہم کہتے ہیں ان کو کہ یہ خدا تو نہیں ہے، لیکن اپنے زمانے کے عظیم انسانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے لوگوں کو اوپر والے سے جوڑنے کا کام کیا تھا۔ بس اتنی بات کہہ کر کے پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ صاحب علم حضرات کے درمیان موجود ہوں اس وقت۔ ماشاءاللہ آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا اور افتاء مکمل کیا، آپ کے اساتذہ موجود ہیں۔ یقیناً آپ کے اساتذہ بھی اس بات کی امید رکھتے ہوں گے کہ ہمارے یہ بچے پڑھ کر کے دنیا میں نام روشن کریں گے، اور اللہ پاک نے جن باتوں کا مکلف ہمیں بنایا ہے انشاءاللہ ہم ان تمام کاموں کو ضرور کریں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے انشاءاللہ ہم سب لوگ اسے ضرور رکیں گے۔
اکابرین علماء کے درمیان میں نے جسارت کی کچھ باتوں کے رکھنے کی. اگر اس میں کچھ غلط باتیں آئی ہو تو میں حضرات اور میں کرام سے اصلاح کی خواہش رکھتا ہوں کہ وہ اصلاح فرمائیں، اور اگر بہتر ہے تو میں ان سے یہ امید رکھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے حق میں دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری نقل و حرکت کو حقیقی معنوں میں قبول فرما دے اور اللہ کا بخش بنا دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.